آج اس ٹاپک میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ہیکل کی صفائی اور ڈاکوؤں کی کھو۔ ہیکل کی جب بات کرتے ہیں تو یروشلم میں کوہ موریہ پر دوسری تواریخ 30 باب کی پہلی آیت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو یکے بعد دیگرے 3 ہیکلیں تعمیر ہوئیں۔ پہلی ہیکل سلیمان بادشاہ نے تعمیر کی، دوسری ہیکل زربابل نے تعمیر کی۔ جب یہودی بابل کی اسیری سے واپس آئے اور تیسری ہیکل ہیرودیس بادشاہ نے تعمیر کی، جو خدا یسوع مسیح کے زمانہ میں موجود تھی۔ قدیم اسرائیلیوں کی مذہبی زندگی میں ہیکل کو مرکزی حیثیت حاصل تھی اور اس کی جھلک تمام بائبل مقدس کے اندر جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ زبوروں میں اس کے متعلق بے حد حوالہ جات جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ اتنا وقت نہیں کہ میں وہ حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کروں۔ دنیا کے ہر کونے سے یہودی ہیکل کی زیارت کے لیے لوگ آتے تھے۔ خدا یسوع مسیح 12 سال کی عمر میں ہیکل کو گئے تھے، جس کا ذکر لوکا 2 باب کی 41ویں آیت سے اگر آپ 51 آیت تک پڑھیں تو آپ کو وہاں ملے گا۔ بعد میں وہ اپنی خدمت کے دوران بھی کئی مرتبہ ہیکل میں گئے، جب تک کلیسیا اور عام یہودیوں میں جدائی نہ ہوئی تب تک ابتدائی مسیحی بھی ہیکل میں عبادت کرتے رہے۔ اعمال کی کتاب کہ اگر مطالعہ کریں تو اس میں بہت سے حوالہ جات آپ کو ملیں گے۔ ہیکل کی صفائی کی بات کرتے ہیں۔ حزقیہ بادشاہ کے دور میں دوسری تواریخ 29 باب اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، اور ان سے کہا، آئے لاویو میری سنو، تم اب اپنے آپ کو پاک کرو اور خداوند اپنے باپ دادا کے گھر کو پاک کرو، اور اس پاک مقام میں سے ساری نجاست کو نکال دو۔ اسی باب کی 15ویں آیت، اور انہوں نے اپنے بھائیوں کو اکٹھا کر کے اپنے آپ کو پاک کیا، اور بادشاہ کے حکم کے موافق جو خداوند کے کلام کے مطابق تھا، خداوند کے گھر کو پاک کرنے کے لیے اندر گئے۔ اور پھر اسی باب دوسری تواریخ 29 باب کی 16ویں آیت اور 17ویں آیت بھی آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور کہن خداوند کے اندرونی حصہ میں اسے پاک صاف کرنے کو داخل ہوئے، اور ساری نجاست کو جو خداوند کی ہیکل میں ان کو ملی نکال کر باہر خداوند کے صحن میں لے آئے، اور لاویوں نے اسے اٹھا لیا تاکہ اسے باہر قدرون کے نالے میں پہنچا دے۔ 17ویں آیت، اور پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو انہوں نے تقدیس کا کام شروع کیا، اور اس مہینے کی 8ویں تاریخ کو خداوند کے اوسارے تک پہنچے، اور انہوں نے 8 دن میں خدا کے گھر کو صاف کیا۔ پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو اسے تمام کیا۔ میرے عزیز بہنوں، بھائیوں، دوستو، خدا یسوع مسیح جب یروشلم میں داخل ہوتے ہیں تو پھر
خدا یسوع مسیح ہیکل میں جاتا ہے، جس کا ذکر متی، مرکز، لوکا اور یوحنا کی انجیل میں کیا گیا ہے۔ میں یہ چاروں حوالے آپ کے سامنے ضرور پڑھنا چاہتا ہوں۔ متی کی انجیل اس کا 21واں باب، اس کی 12ویں 13ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، اور یسوع نے خدا کی ہیکل میں داخل ہو کر ان سب کو نکال دیا جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے، اور صرافوں کے تختے اور کبوتر فروشوں کی چوکیاں الٹ دیں، اور اس نے ان سے کہا، لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا، مگر تم اسے ڈاکوؤں کی کھو بناتے ہو۔ اور پھر مرکز کی انجیل کے 11ویں باب کی 15ویں آیت سے 17ویں آیت تک کلام مقدس میں لکھا ہے، پھر وہ یروشلم میں آئے اور یسوع ہیکل میں داخل ہو کر ان کو جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے باہر نکالنے لگا، اور صرافوں کے تختوں اور کبوتر فروشوں کی چوکیوں کو الٹ دیا، اور اس نے کسی کو ہیکل میں سے ہو کر کوئی برتن لے جانے نہ دیا، اور اپنی تعلیم میں ان سے کہا، کیا یہ نہیں لکھا کہ میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا، مگر تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے۔ اور پھر لوکا کی انجیل کہ 19 باب کی 45ویں اور 46ویں آیت میں لکھا ہے، پھر وہ ہیکل میں جا کر بیچنے والوں کو نکالنے لگا اور ان سے کہا، لکھا ہے میرا گھر دعا کا گھر ہوگا، مگر تم نے اس کو ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے۔ یوحنا کی انجیل 2 باب اس کی 13ویں آیت سے 17ویں آیت تک خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی اور یسوع یروشلم کو گیا۔ اس نے ہیکل میں بیل اور بھیڑ اور کبوتر بیچنے والوں کو اور صرافوں کو بیٹھے دیکھا، اور رسیوں کا کوڑا بنا کر سب کو، یعنی بھیڑوں اور بیلوں کو ہیکل سے نکال دیا، اور صرافوں کی نقدی بکھیر دی اور ان کے تختے الٹ دیے، اور کبوتر فروشوں سے کہا، ان کو یہاں سے لے جاؤ، میرے باپ کے گھر کو تجارت کا گھر نہ بناؤ۔ اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ لکھا ہے، تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی۔ ہیکل کی صفائی اور ڈاکوؤں کی کھو سے کیا مراد ہے؟ خدا یسوع مسیح نے یہ بڑا معنی خیز بیان دیا، اور یہ بڑا معنی خیز بیان ہے۔ یروشلم میں ہیکل کا رقبہ تقریباً 30 ایکڑ تھا۔ ایک کنال میں 20 مرلے ہوتے ہیں، اور 1 ایکڑ میں 8 کنال ہوتی ہیں، جس میں عمارت تھی۔ ہیکل میں دکانیں بھی تھیں، جس کی آمدن سے ہیکل کا نظام چلتا تھا۔ لیکن مسیح کو جس بات پر غصہ آیا، اس کا بیان یرمیاہ نبی نے پیشن گوئی کے طور پر بھی بیان کیا۔ ہیکل کے 30 ایکڑ رقبہ میں ایک حصہ ایسا بھی تھا جو غیر یہودیوں کے لیے تھا، خدا کی عبادت کے لیے، ان کے لیے بھی مخصوص تھا، کیونکہ خدا غیر یہودیوں کا بھی خدا ہے۔ اس وقت کے سردار کاہن اور ان کے معاونین نے اس پر خرید و فروخت کے لیے کرایہ لینا شروع کر رکھا تھا، اور آمدن ان کے ذاتی اکاؤنٹ میں جاتی تھی۔
اس بات پر خداوند یسوع مسیح کو غصہ آیا اور یہاں کی تجاوزات کو مسیح نے الٹ پلٹ کر دیا اور ان کو وہاں سے ہٹا دیا اور رسیوں کا کوڑا بنا کر ان کو وہاں سے نکال دیا، کیونکہ خدا کا بیٹا مذہب کے نام پر احتسال نہیں چاہتا تھا۔ وہ ہیکل کی بے حرمتی اور ہیکل پر تجاوزات برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ایسا کرنے والوں اور منفی قسم کے لوگوں کو اس نے رسیوں کا کوڑا بنا کر، رسیوں کا کوڑا پکڑ کر نکال دیا، اور کسی نے اف تک نہیں کیا، کیونکہ بطور الہی قوت نے اپنے اس اختیار کو استعمال کیا اور کسی کی مجال نہ تھی کہ اس کے سامنے ٹھہر سکے۔ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے، شیطان کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ آج بھی خداوند اپنے گھر کا رکھوالا ہے، وہ اس میں ہیرا پھیری کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ پہلا کرنتھیوں 30 باب 16-17 آیت میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو۔ پھر پہلا کرنتھیوں 6 باب اس کی 19ویں اور 20ویں آیت میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو؟ بس اپنے بدن سے خدا کے جلال کو ظاہر کرو۔ مسیح خداوند اس ہیکل کا مالک ہے، وہ اس کا رکھوالا ہے، وہ اسے صاف کر سکتا ہے۔ جب اس کے تقدس اور حرمت میں فرق آئے، ہمارا دل اس کی ہیکل ہے، اور جب یہ ہیکل بتوں کے لیے اور دیگر خدائی باتوں کے علاوہ استعمال ہوگی تو وہ اسے پاک صاف کر سکتا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔